وہ جس کے گھوڑوں کی ٹاپیں سن کر دشمن کا سینہ لرز جاتا تھا۔ اس کی بہادری اور رعب کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ سے ایک بار اس کا گزر ہو جاتا دشمن اس مقام سے اپنا راستہ بدل لیتے۔ وہ نرم دمے گفتگو پر گرم دمے جستجو تھا۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کوششیں کرتا رہا۔ بہادری، شجاعت اور دلیری جیسے الفاظ اس کی شخصیت کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ ناظرین، اس عظیم شخص کو دنیا سلطان تغرل بیگ کے نام سے جانتی ہے، جو کہ ایک عظیم فاتح اور سلجوق قبیلے کا سردار تھا۔ اس کے دور حکومت میں مسلمانوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کے اوپر ہم ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان تغرل بیگ کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطان تغرل بیگ کی زندگی کیسی تھی، ان کی فتوحات کون کون سی تھیں اور انہوں نے بغداد کے خلیفہ کو کس طرح اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر مجبور کر دیا تھا، تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، ترکوں کی سلطنت کی سرحدیں چین، خوارزم، شاش، بخارا، سمرقند اور ترمز تک پھیل چکی تھیں۔ مسلمانوں نے کئی علاقوں کے سرداروں کو شکست دے کر انہیں اپنے ماتحت کر لیا تھا، لیکن بعض قبائل جو سرحد چین کے دشوار گزرگاہوں میں واقع تھے، ان کے لوگ باہر کی زندگی سے بالکل لا تعلق تھے۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلہ سلجوق تھا۔ ان کے مویشی ان کے ہمراہ رہتے تھے اور یہ لوگ کثیر تعداد میں بخارا سے کچھ فاصلے پر ایک سبززار میں مقیم تھے۔ اس قبیلے نے بہت تیزی سے ترقی حاصل کی اور اس قبیلے کے سردار تغرل نے بے شمار فتوحات کر کے اپنی طاقت کو مزید بڑھا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ بغداد کی جانب متوجہ تھا، اور اس طرح اس نے اپنی طاقت اور ذہانت کے بلبوتے پر بغداد میں نائب سلطنت ہونے کا مرتبہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین، تغرل بیگ میکائیل بیگ بن سلجوق کا بیٹا تھا۔ والد کی وفات پر تغرل اور اس کے بھائی چغری کی پرورش ان کے دادا سلجوق نے کی تھی۔ 1020 عیسوی کی دہائی میں تغرل اور اس کے دیگر رشتہ دار بخارا کے کارا خندیز کی خدمت کر رہے تھے۔ 1026 میں کارا خانیوں کو غزنی سلطنت کے سلطان محمود غزنوی نے بخارا سے نکال دیا۔ اس شکست سے ارسلان سارکس کے قریب ایک ایسی جگہ بھاگ گئے جہاں انہوں نے فوجی امداد کے بدلے محمود سے اس علاقے میں آباد ہونے کی اجازت طلب کی، جبکہ محمود نے ارسلان کو جیل میں ڈال دیا، جہاں بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ادھر تغرل اور چغری اپنے کارا خانند مالکان کے وفادار رہے، اگرچہ 1029 میں ان کا کارا خندیز کے ساتھ کچھ جھگڑا بھی ہوا، لیکن انہوں نے ان کی حمایت جاری رکھی اور پھر بھی غزنویوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے رہے۔ 1032 میں وہ دبو سیاہ کی لڑائی میں بھی موجود تھے۔ کارا خندیز حکمران علی تیگن کی موت کے بعد سلجوقوں نے خوارزم کے حکمران ہارون سے اپنی بیعت تبدیل کر لی، لیکن 1035 میں اوغوز حکمران شاہ ملک نے اسے پسپا کر دیا۔ اس کے بعد سلجوق اپنی جگہ واپس چلے گئے جہاں کبھی ارسلان گئے تھے، اور انہوں نے محمود کے بیٹے مسعود اول سے سیاسی پناہ طلب کر لی۔ مسعود خانہ بدوش ترکوں کو ایک خطرناک خطرہ سمجھتے تھے اور انہوں نے کمانڈر ان چیف کے ماتحت ایک فوج بھیجی۔ فوج کو جلد ہی سلجوقوں نے شکست دے دی۔ سلجوقوں نے پھر آہستہ آہستہ خراسان کے شہروں کو اپنے ماتحت کرنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے نیشاپور پر قبضہ کیا تو تغرل نے خود کو خراسان کا سلطان قرار دے دیا۔ مسعود نے خراسان واپس آنے کے بعد سلجوقوں کو ہرات اور نیشاپور سے بے دخل کر دیا۔ اس نے جلد ہی خراسان سے سلجوق کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے مرو کی طرف مارچ کیا۔ اس کی فوج میں 50,000 مرد اور 12 سے 60 جنگی ہاتھی شامل تھے۔ جلد ہی مروے کے قریب ایک جنگ ہوئی جہاں مسعود کو تغرل اور اس کے بھائی چغری بیگ نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ شکست دے دی۔ 1041 عیسوی میں تغرل نے تبرستان اور گورکن کو فتح کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رے اور کوزین کو فتح کیا۔ شمیران کے سالاری حکمران نے بھی جلد ہی تغرل کے غلبہ کو قبول کر لیا۔ 1954 عیسوی میں ان کی افزائش اناطولیہ میں بازنطینیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی
اور 1955 میں اس کو عباسی خلیفہ القائم نے باڈیر سے بغداد پر دوبارہ قبضہ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی، جبکہ اس کے رضائی بھائی ابراہیم نے سلجوقوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 2 سال بعد تغرل نے اس بغاوت کو بری طرح سے کچل دیا۔ سلطان تغرل بیگ نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد ابو سعد قاضی رے کے خلیفہ کی خدمت میں خط بھیجا، جس میں یہ پیغام تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ خلیفہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے اپنے وزیر کو بھیجا اور اس نے بغداد میں مقیم رہ کر خلیفہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے شیخ عبد المنصور بن یوسف کے ذریعے انتہائی سخت پیغامات بھیجے، جس کے بعد بغداد کے خلیفہ کو یہ محسوس ہوا کہ معاملہ طول پکڑ گیا ہے، اس لیے خلیفہ نے نکاح کی حامی بھر دی اور اس طرح تغرل بیگ خلیفہ کی بیٹی سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تغرل بیگ نے کئی تحائف کے ساتھ اپنی فوت شدہ بیوی کی تمام جائیدادیں خلیفہ کی بیٹی کے حوالے کر دیں۔ تغرل بیگ اپنی زوجہ کے ساتھ بلاد جبل کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ رے میں پہنچا تو انتہائی بیمار تھا اور رمضان کے مبارک مہینہ میں 655 ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تغرل بیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے چغری بیگ کے بیٹے سلمان کو نیا تخت نشین مقرر کیا گیا، لیکن اس کی مخالفت کی گئی اور تخت سلمان کے بھائی الپ ارسلان کے حوالے کر دیا گیا۔ سلطان تغرل بیگ بلا شبہ ایک فوجی باصلاحیت فرد تھا۔ اس نے ترکوں کی پہلی طاقتور قرون وسطیٰ کی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی، جو مشرق اور مغرب کو مربوط کرتی ہے، اور ایک وسیع سلطنت کا قیام وجود میں آیا۔ تغرل کی فتوحات کا اثر نہ صرف منسلک ریاستوں کے لوگوں کو ہوا، بلکہ خانہ بدوش افراد کی زندگی پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا، اور آنے والے وقت میں دین اسلام کا کلہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ناظرین، تغرل بیگ کی زندگی پہ بنی ہوئی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آنے والے دنوں میں سلجوق سلطنت پر ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔